جو تکلیفیں 1.25 لاکھ نبیوں نے اٹھائی ہیں ان سب سے زیادہ میرے نبی اور ان کے گھر نے اٹھائی ہیں۔ آپ حضرت ام سلمہ سے فرمایا، آپ کی بیگم ام سلمہ، ایک فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے، اندر جانے لگے۔ حضرت ام سلمہ نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، وہ اندر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز ہے، زور زور سے رونے کی آواز ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو کیا دیکھا؟ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو یہاں سینے سے ایسے لگایا ہوا تھا اور آپ ہچکیوں سے رو رہے تھے اور پورا وجود ہل رہا تھا ایسے 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 ایسے، اور آپ کی ہچکیوں کی آواز باہر جا رہی تھی۔ 2 دفعہ آپ اپنے رونے پہ قابو نہیں پا سکے۔ ایک جب حضرت حمزہ علیہ السلام کی احد میں لاش کو دیکھا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ چیرا ہوا، کلیجہ چبایا ہوا، تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں دور تک جا گئی۔ کسی کی موت کے لیے جبریل نہیں آیا، جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اور پھر جب آپ جنگ سے فارغ ہو کر مدینے داخل ہوئے تو مدینے میں ہر طرف رونا دھونا تھا، چونکہ 64 مدینے والے شہید ہوئے تھے اور 8 جو تھے وہ مکے والے شہید ہوئے تھے۔ تو میرے نبی کے خاندان میں کوئی بھی مدینے میں نہیں تھا، تو ہر طرف جب رونے کی آواز سنی آپ نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ہائے سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ تو رونے والا ہی کوئی نہیں۔ ایسی درد بھری فریاد تھی کہ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے مدینے کی عورتوں کو فوراً حکم دیا، جاؤ اللہ کے رسول کے دروازے پہ بیٹھ کر وین کرو۔ وین منع نہیں ہوا تھا۔ تو تھوڑی دیر میں باہر سے رونے کی آواز آئی، آپ باہر نکلے تو مدینے کی عورتیں وین کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں۔ چلے جاؤ، حمزہ نے بے نیاز کر دیا ہے تمہارے رونے سے۔ یا پھر یہاں آپ ہچکیوں سے روئے جب حسین علیہ السلام کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا، مشکل سے 4 سال آپ کی عمر ہوگی، اور ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ تو میں سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی، اور مٹی دکھائی، یہاں اس کا خون گرے گا۔ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی لے لی آپ سے اور پوٹلی میں باندھی۔ 61 ہجری جمعہ کی عصر حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی ہیں اور خواب میں اللہ کے نبی آئے، سر پہ پگڑی نہیں ہے، کھلے بال، مٹی پڑی ہوئی، داڑھی میں مٹی۔ یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تو ایک دم ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے وہ پوٹلی کھولی تو وہ مٹی ساری خون بن چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا عین اسی وقت کہ اللہ کے نبی کا سر مٹی سے بھرا ہوا ہے، داڑھی بھری ہے، چہرہ زرد ہے، ہاتھ میں بوتل ہے اور زمین سے کچھ اٹھا کر بوتل میں ڈالتے ہیں ایسے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ کہا حسین اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، میں ان کا خون بوتل میں ڈال رہا ہوں اور قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا حسین اور اس کے شہداء ساتھیوں کا۔